بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام اور عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ ہم جو پچھلی مجلس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد شیخ الاسلام علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اعلام کے اندر 18 طریقے بتائے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس بحث میں جائیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سوالات کیے معطل سے، یعنی جو اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، جو جہمی ہے۔ پہلا سوال آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے جو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں ہے یا ذہن سے خارج، یا تمہاری عقل کے دماغ کے اندر ہے یا اس سے خارج؟ تو اگر آپ دیکھیں، اگر سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ انسان کی عقل کے باہر ہے یا بس وہ ایک تصور ہے، ایک محض خیال ہے، تو اگر وہ کہے گا کہ نہیں عقل کے باہر ہے، تو کیا ہوگا ساتھیوں؟ اگر وہ کہے گا کہ نہیں وہ عقل کے باہر ہے، یعنی عقل کے اندر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ دوسری سوال کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پہلے سوال میں یہی کہہ دے نہیں جو ہے عقل کے باہر نہیں ہے، محض ایک خیال ہے یا عقل سے خارج نہیں ہے، کافر ہو جائے گا، ناستک ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا، وہیں پر بحث ختم ہو جائے گی۔ چلے اگر وہ مان لیتا ہے کہ عقل سے باہر اس کا وجود ہے، خیال نہیں ہے، محض تصور نہیں ہے، تو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ بائن من خلقی ہی ہے، یعنی خلق سے جدا ہے، یعنی ایک الگ اس کا وجود ہے، یا خلق سے جڑا ہوا وجود ہے؟ اگر وہ کہے کہ یہ وہی وجود ہے، یعنی بائن من خلقی ہی نہیں ہے، خلق سے جدا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر دو صورتیں بنتی ہے، خلق سے جدا ہے یعنی سپریٹ فرام دا کریشن، اور ناٹ سپریٹ فرام دا کریشن، سیم ایگزسٹنس۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ خلق سے جدا نہیں ہے، خلق سے جڑا ہوا ہے، تو یہ تو کیا ہے؟ اتحاد، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کا وجود مخلوق کا وجود نعوذ باللہ من ذلک جڑا، بلکہ یہ جو کفر ہوگا یہ نصرانیت سے بھی زیادہ بڑا کفر ہوگا، کیونکہ نصرانیت تو جو اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ کس کے درمیان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نعوذ باللہ من ذلک عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم۔ لیکن اس شخص نے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ بائن من خلقہ ہی نہیں ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے، اس نے تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی یہ نعوذ باللہ من ذلک، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی ہم وہ الفاظ دہرانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بائن من خلقی ایسا نہیں۔ تو پھر تیسرا سوال آتا ہے، اور تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو مخلوق ہے، یعنی جو خدا ہے، جو خالق ہے، کیا تم نے کہا ٹھیک ہے مخلوق سے جدا ہے، ٹھیک ہے مخلوق سے جدا ہے، تو اتحاد سے تو ہم آگے بڑھ گئے۔ پہلا تو تھا انکار، دوسرا تھا اتحاد یعنی مخلوق سے ملنا، تیسرا ہے حلول، کیا مخلوق کے اندر ہے، کیا مخلوق کے اندر جو داخل ہو گیا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں داخل ہو گیا تو پھر یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ نصارہ سے بڑھ کر کفر ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ داخل نہیں ہوا، اگر کہتا ہے کہ داخل ہے تو یہی تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اگر کہتا ہے کہ داخل نہیں ہوا تو چوتھا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ القائم بنفسہ ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے یا بغیر، یعنی کسی کا محتاج نہیں؟ جب کسی کا محتاج نہیں ہے تو بائن من خلقہ ہی ہے، تو پھر پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل سے خارج ہے، خلق سے جدا ہے، خلق کے اندر وہ حلول نہیں ہے، اور قائم بنفسہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی مخلوق الگ چیز ہے، خالق جو ہے الگ ذات ہے۔ تو یہ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر
مستوی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وصف خود اپنے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ الرحمن علی العرش استوى۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ساتھیوں، اس کے دو ایڈیشنز ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو ایڈیشن آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ شیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپا ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 205، اور یہ چھپا ہے 6 جلدوں میں۔ اور شیخ مشہور علیہ سلمان کا جو نسخہ ہے وہ چھپا ہے 7 جلدوں میں۔ شیخ بکر ابو زید کا جو نسخہ چھپا ہے وہ دار ابن حزم سے، اور تحقیق کی ہے اس کی محمد اجمل اصلاحی نے، اور تخریج کی ہے عمر بن سعدی نے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ مشہور علیہ سلمان کا جو نسخہ چھپا ہے وہ چھپا ہے دار ابن الجوزیہ سے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب ہم جو نسخہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شیخ بکر ابو زید کی زیر نگرانی جو چھپا ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 205۔ دیکھیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رد الجہمیۃ النصوص المتنویۃ المحکمۃ علی علو اللہ علی خلقہ وکونہ فوق عبادہ من 18 نوعا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہمیہ یعنی اللہ تعالی کا اپنی مخلوق پر بلند ہونا اور اپنے بندوں کے اوپر ہونا 18 طریق سے محکم۔ کل ہم نے 5 اسباب بیان کیے تھے، اور اس میں سے ایک سبب کیا تھا ساتھیوں؟ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے دوڑ۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 18 طریق سے محکم آیتیں اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی۔ یعنی آسان الفاظ میں اللہ کی بلندی میں رہنے کی جو دلیلیں ہیں وہ 18 نہیں، 18 اقسام پر مشتمل ہے۔ یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ احدها التصریح بالفوقیۃ مقرونۃ بعادۃ من المعینۃ لفوقیۃ الذات نحو یخافون ربهم من فوقهم، سورہ نحل کے اندر۔ پہلا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اوپر ہونے کی صراحت ان لفظوں سے جو ذاتی بلندی کے لیے ہی فرماتا ہے، یخافون ربهم من فوقهم، اپنے اوپر والے اپنے پرورش کنندہ رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں پہلا طریقہ جو ابن قیم نے کہا کہ حرف جر جو پریپوزیشن ہے من کے ساتھ فوقیت کی صراحت، جو فوقیت ذات کو بتاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یخافون ربهم من فوق، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جو ان کے اوپر ہے۔ یہ اس قسم کی آیت آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی آیتیں متعدد آیتیں قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، الثانی ذکرها مجردۃ العادات کقولہ وہو القاہر فوق عبادہ، جیسے سورہ انعام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عادات سے علیحدہ اونچائی کا ذکر، یعنی عادات سے عموماً، یعنی اگر آسان انداز میں پھر اس کو سمجھے تو دوسرا وہ کہ حرف جر کے بغیر، پہلے میں حرف جر موجود ہے، پریپوزیشن موجود ہے، حرف جر کے بغیر فوقیت کی صراحت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے اوپر ہے، بندوں کے اوپر غالب، ٹھیک ہے، سورہ انعام۔ اچھا، تیسرا معنی یا تیسرا طریقہ جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، الثالث التصریح بالعروج الیہ نحو تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورہ معارج، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیعرج الذین فیکم فیسألهم ربهم، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تیسرا طریقہ یہ ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی طرف چڑھنے کی تصریح ہے، یعنی اللہ کی طرف چڑھنے کی تصریح، کہ فرشتے اور روح جو ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔
اور حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ فرشتے رات کو جو ہے تم میں تھے وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، جیسے صحیح بخاری میں۔ پہلے اس کو ذرا ہم پھر آسان انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان آیتوں، ان احادیث، اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کی جانب عروج کی صراحت ہے کہ یہ ملائکہ، یہ روح، یعنی روح سے مراد کون؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کس کی طرف چڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو معروف روایت ہے کتاب مواقیت الصلاۃ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی جو ڈیوٹیز ہے بدلتی رہتی۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں میٹنگ ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے، ثم یعرج الذین، یہ جو اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چڑھنے کی جو صراحت ہے یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کہاں مستوی ہے؟ عرش پر مستوی، ٹھیک ہے۔ چوتھا، الرابع التصریح بالصعود الیہ کقول الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ چوتھے قسم کے وہ دلائل جہاں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ اس کی طرف اونچا چڑھنے کی صراحت، اونچا یعنی اس کی طرف یعنی جو ہے اٹھائی جا رہی، اونچا یعنی اگر آپ اس کو ایک آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرو، یہ ہوگا سعود یعنی اس کی طرف، یسعد کسے کہتے ہیں کہ صاف ستھرے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں آپ سیڑھی کو آپ لے لیں، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا کہ جو سیڑھی، جو مینار ہے، مینار کی جو اونچائی ہے وہ اللہ کے قریب ہے بمقابلہ جو مینار کا نچلا حصہ ہے۔ تو یہ کیا بات کی دلیل؟ یعنی جو چڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کلمات جو پاک کلمات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا کہ جو صاف ستھرے کلمات ہے اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک اعمال ان کو بلند کرتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ اچھا، پانچواں، الخامس التصریح برفعه بعد المخلوقات الیہ کقول بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مخلوقات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا کیا؟ بلندی کی تصریح، بلندی کی یعنی بلندی کی طرف جو ہے تصریح بیان ہے سورہ نساء میں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر ذکر ہے۔ سمجھے آپ کہ اللہ رب العزت، اب یہاں دیکھیں بڑا، یہ بھی بڑا لطیف استدلال ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر یہاں پر ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں اٹھایا گیا؟ اللہ کی طرف۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بلکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں اٹھایا؟ زمین میں یا آسمان میں؟ آسمانوں کی طرف۔ تو یہ آیتیں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں السادس، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، تو چھٹواں ہے، کہتے ہیں التصریح بعلو المطلق مطلق الدال علی جمیع مراتب علو ذاتا و قدرا و شرفا، اور پھر آیتیں پیش کی، اور جو پہلی آیت پیش کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اگلے صفحے پہ جائیں، کبیر انہو علی الحکیم۔ اب یہ کیا ہے ساتھ؟ یہاں پر مطلق اور اونچائی کی صراحت، مطلقاً انکنڈیشنل،
جو ذاتن، قدرن، شرفن، ہر طرح کی اونچائی کے تمام مراتب پر دلالت کرتا ہے. آسان انداز میں اس کو اگر ہم سمجھے، یعنی ذات کے اعتبار، ذات، قدرت، منزلت، مقام، مرتبہ، ہر اعتبار سے مطلق. غور سے سنیں، صرف یہ نہیں کہ ہاں مقام کے اعتبار سے تعظیم نہیں، ذات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے مطلقاً بلندی کی صراحت موجود ہے، انکنڈیشنل. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند عظمت والا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں. آئیے ساتویں طریقے پر کہتے ہیں، ساتواں طریقہ التصریح بتنزیل الکتاب منہ کقولی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل من حکیم حمید قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل کی آیت ہے. وہذا يدل على شیء، على ان القرآن ظہر منہ لا من غیرہ، وأنه الذي تكلم به لا غيره. الثاني على علوه على خلقه، وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من اعلی مکان الى رسولی. کہتے ہیں کہ جو ساتویں قسم کی آیتیں ہیں وہ یہ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کتاب نیچے اتارنے کی صراحت کی. مثلا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من حکیم حمید، قل نزلہ روح القدس من ربک. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، حکمت والے، تعریفوں والے اللہ نے اتاری، اسے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے تیرے رب کی طرف سے نازل کی. اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اسی سے ظاہر ہوا ہے، نہ کہ کسی اور سے. اور یہ کہ اس کا کلام ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا، کسی اور کا نہیں. دوسرا یہ کہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے اعلیٰ مکان سے لے کر کون لے کر آ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر آسان انداز میں پھر اس کو ہم حل کریں، اس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے قرآن کو نازل کرنے کی صراحت موجود ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. الثانی التصریح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده وان بعضها اقرب الیہ من بعض، كقوله ان الذين عند ربك وقوله وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. ففرق بين من له عموما ومن عنده من ممالكه وعابده، خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه انه عنده لا العرش، اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض مخلوقات اللہ کے پاس ہونے کی، غور سے سنیں اس بات، بعض مخلوقات اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب بعض نہیں ہے، اور بعض سے زیادہ قریب ہے. ان الذین عند ربک، وہ تیرے رب کے پاس. آسمان و زمین میں جو سب اسی کے ہے اور جو اس کے پاس ہے، نہ وہ عبادات سے سر اونچا کرے نہ تھکے. اس آیت میں جو اس عابد کی تفریق قائم کر دی کہ ایک وہ ہے جو پاس ہے وہ خصوصی ہے، اور جو نہیں ہے وہ عمومی ہے. اور حدیث میں بھی ساتھیوں اس کا ذکر ملتا ہے. اور وہ کون سی حدیث ہے ساتھیوں؟ یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں نے ڈھونڈ کر رکھی تھی کتاب التوحید کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش انه رحمتي تغلب غضبي، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب. یعنی یہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ بھی اگر آسان انداز میں پھر ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں تو یہ ہے کہ کہ بعض مخلوقات کے قریب اللہ کے قریب ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ
علو یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کون سا اب کون سا ہے؟ نوواں. کہتے ہیں التاسع التصریح بأنه سبحانه في السماء، وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى ألا، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز حمل النفس على غيره. کہ نوی قسم یہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہ اس بات کی تصریح کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اس کے دو مطلب اہل سنت کے نزدیک ہے. ایک تو یہ کہ فی السما یعنی فی معنی میں اللہ کے، دوسرے یہ کہ آسمان سے مراد بلندی اور اونچائی، پس آسمان پر ہے، آسمان میں ہے، اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. یعنی آسان انداز میں اگر ہم پھر اس کو حل کریں تو یہی ہے کہ بلندی میں رہنے کی صراحت جو ہے موجود. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. اگلے صفحے پر نہیں ہے 10واں کیا ہے یہاں پر 10 جی کہتے ہیں العاشر التصریح بالاستواء مقرونا بعادة الا مختصا بالعرش الذي. اگلے صفحے پر جائیں، اگلے صفحے پر جائیں. مختصا بالعرش الذي هو على المخلوقات مصاحبا في الأكثر لعادة، ثم الدلالة على الترتيب والمحلة، وهو بهذا السياق صريح في معنى الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البتة. کہتے ہیں کہ جو 10واں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ استوا کی تطریح موجود ہے جو کہ لفظ اللہ کے ساتھ ہے اور مختص ہے عرش کے ساتھ جو تمام مخلوقات کے اوپر ہے. پھر اکثر لفظ سما کی مشابہت کے ساتھ، یعنی اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یعنی سما کی مشابہت کے ساتھ جو ترتیب و مہلت پر دلالت کرنے والا ہے. اس طرح بلندی اور اونچائی کی ایسی صراحت ہو گئی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بات مخاطب نہیں سمجھ سکتا، یقیناً اس کا اور کوئی مطلب بھی نہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ واضح طور پر جہاں پر یعنی استوا آیا ہے، یعنی اس کی بلند ترین جو مخلوق ہے وہ عرش ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کی صراحت موجود ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو یہ اور کوئی اس کا مطلب نہیں ہو سکتا، یہ واضح معنی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی. تو یہ 10واں طریقہ ہے. پھر آتے ہیں 11ویں طریقے پر. کہتے ہیں الحادی عشر التصریح برفع الایدی الی اللہ سبحانہ كقوله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یستحی من عباده اذا رفع الیہ یدیہ ای یردہما صفرا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یردہما صفرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ حدیث ہے اور حدیث بڑی معروف ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، حی کریم، کہ تمہارا جو رب ہے وہ حیا والا ہے، سخی ہے. یستحی من عبدہ، کہ اگر اذا رفع یدیہ الیہ این یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب جو ہے اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. یہ حدیث ہے، متعدد کتب حدیث میں آپ دیکھ لیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا. تو اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس قسم کی جو احادیث ہے تو یہ بھی کس بات پر دلیل ہے ساتھیوں؟ کہ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں اونچا کرنے کی صراحت، ہاتھوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف اونچا کرنے کی سراحت، یعنی دوران دعا اللہ کی طرف ہاتھوں کو اوپر اٹھانا. تو یہ بھی کس بات کی دلیل ہے؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی. اچھا، اب آتے ہیں 12واں طریقہ، 12ویں قسم، الثانی عشرہ التصریح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. 12ویں قسم یہ ہے اس امر کی صراحت کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور دنیا، پوری دنیا سارے کے نزول یعنی کیا ہوتا ہے؟ نزول اترنا، بلندی سے نیچائی کی طرف ہوتا ہے. یعنی یہ احادیث نزول بھی جو ہے، احادیث نزول بھی ہے، وہ بھی اس بات پر دلیل ہے. یعنی ہر رات دنیاوی آسمان کی جانب اترنا، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے الثالث، ذرا اس کو غور سے سمجھو. کہتے ہیں جو 13واں طریقہ، کہتے ہیں الاشارۃ الیہ حسا الى العلو كما اشار الیہ من هو اعلم به وما يجب له ويمتنع عليه من افراق الجہمیہ والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم أشهد، ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه. اللہ اکبر. بڑا لطیف استدلال ہے. کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی بلندی کی طرف حسی اشارہ، چنانچہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو عارف، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ میں کیا صفتیں اور کن لفظوں کا اطلاق درست ہے اور کن لفظوں کا اطلاق درست نہیں، کون جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا پروردگار تو گواہ ہے. اور یہ ایسے مجمع میں فرمایا، ایسا اجتماع تھا جس سے بڑا مجمع روئے زمین پر اس وقت جمع نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اشارہ کیا کہ دنیا والے اس بات کو جان لے کہ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے، آپ سمجھے، جس رب نے، ہو سکتا ہے ترجمے میں یہاں پر کچھ غلطی ہو، جس رب نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی ارسلہ، جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، یعنی آپ دعوت دیتے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر کہاں ہے؟ عرش عظیم پر مستوی. تو اب آپ بتلائیے، کہتے ہیں علامہ قیم نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اب آپ بتلائیے، یعنی سوال کر رہے ہیں علامہ قیم کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ یہ جہمیہ اور معتزلہ اور یہ جو فلسفے، ان کا فلسفہ درست ہے، ان کی منطق درست ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں ان کا اشارہ کرنا درست ہے؟ تو آسان انداز میں اگر ہم اس کو سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ پر، اپنی دعوت پر لوگوں کو گواہ بناتے وقت آسمان کی جانب انگلی سے اشارہ کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اب 14 جو قسم ہے، کہتے ہیں التصریح باللفظ العین الذي هو عند الجہمیة بمنزلة متى بالاستحالات ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة فالقائل أين الله ومتى كان الله عندهم سواء كقوله أعلم الخلق به وأنساهم لأمته. ہاں اچھا کیا.
أمته وأعظمهم بيانا المعنى الصحيح باللفظ لا يحم باطلا بوجه أين الله بغير موضع. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ ایک استدلال یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے لفظ کہاں کی صراحت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کیا پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این. اب جہمیہ کہتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا یعنی ان کے نزدیک کہ اللہ کے لیے یہ بولنا کہ اللہ کہاں، یہ کیا ہے؟ بالکل حرام. یعنی وہ کہتے ہیں کب، یعنی یہ ایسا ہی لفظ ہے متا، یعنی جیسے کہ لفظ کب کا استعمال ذاتی باری تعالیٰ کے لیے حرام محض ہے. ان کے نزدیک یہ دونوں لفظ یعنی کہاں اور کب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بولے نہیں جا سکتے. یعنی یہ بھی نہیں بولے جا سکتے کہ اللہ کہاں ہے، اور یہ بھی نہیں بولے جا سکتے کہ اللہ کب سے. اب یہ جو کہے کہ اللہ کہاں ہے وہ ایسے ہی ان کے نزدیک کیا ہے؟ برا ہے، گمراہ ہے. جیسے وہ کہے کہ اللہ کب سے، یعنی ان کے نزدیک اتنے، یعنی اب دیکھیں دونوں لفظ الگ الگ ہیں. این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کیا یہ دونوں سوال ایک ہی جیسے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کب سے؟ نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان میں اس لفظ کا استعمال کیا. اور یہ ظاہر ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے، وما قدر اللہ کا قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والے یہ کون ہے؟ امت کے سب سے بڑے خیرخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو فصیح ہے، بلیغ ہے، عمدہ بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ عین اللہ. تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، لونڈی سے پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. چلیے 15ویں قسم جو یہاں پر بیان کی گئی، شہادتہ التی ہی اصدق شہادت عند اللہ وملائکتہ وجمیع المؤمنین لمن قال ان ربہ فی السماء بالایمان وشہد علیہ افراح جہم بالکفر وصرح الشافعی بأن هذا الذي اتفق من ان ربہ فی السماء ایمان فقال في كتابه في باب عتق رقبة المؤمنة وذكر حديث الأعمى السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية فلما وصفت الإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة وهي إنما وصفت كون ربها في السماء وأن محمدا عبده ورسوله فقارنت بينهما في الذكر فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الایمان. کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے، یعنی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ایمان کی گواہی دی؟ اس لونڈی کی جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے اس کی ایمان کی گواہی. تو علامہ ابن قیم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو سب گواہیوں سے زیادہ سچی ہے، اللہ کے نزدیک بھی، فرشتوں کے نزدیک بھی، اور مومنوں کے نزدیک. جس نے اللہ کے، یعنی کس نے، یعنی خبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مخبر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس ذات نے ہمیں اس بات، یعنی لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے، اس نے اللہ کے آسمان میں ہونے کا بیان کیا. یعنی ایک لونڈی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی. حالانکہ یہ کوے یعنی جہمیہ اس پر جہنمی ہونے کے فتوے جڑ رہے ہیں. آج بھی جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ہم مشبہہ ہے، مجسمہ ہے، حشویہ ہے، گمراہ. امام شافعی کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ جس عورت نے اپنے رب کو آسمان میں بتلایا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار فرمایا. اپنی کتاب میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھتے ہیں کہ ایماندار گردن آزاد کرنا
پھر اسی حبشن یعنی جو ایتھوپین لونڈی کی حدیث ذکر کرتے ہیں جس نے جہمیہ کے چہرے سیاہ کر دیے، کالے کر دیے، اور محمدیہ جماعت کے چہرے نورانی بنا دیے، کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے، کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی، تو اس نے رب کو آسمان میں بتلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا، دونوں باتیں ایک ساتھ بیان کی، اور انہی دونوں کے مجموعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا۔ تو آسان انداز میں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، اور اس لونڈی کا جواب دینا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ایمان کی گواہی دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے 15۔ اب چھٹواں طریقہ، یہ بھی بڑا کیا کہتے ہیں، لمبا ہے اور بڑا طویل ہے، یعنی اختصار سے ذکر کرتے ہیں، کیا ہے، یعنی یہ جو اخبار ہے، ان فرعون انہ رعم الصعود الى السماء لیطلع الى الہ موسیٰ فیکذبہ فیما اخبر به من انہ سبحانہ فوق السماوات فقال یا حامان ابن لی صرحا لئلا ابلغ الاسباب، اور اسباب السماوات الى آخری، یہ سورہ غافر کی آیت ہے، تو فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ بِأَخْبَارِهِ بِأَنَّ رَبَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، اگر آپ اس کی جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی، اگر آسان انداز میں ہم کہیں، آپ اگلے صفحے پر جائیں تو اس کو اختصار سے ہم سمجھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو فرعون ہے اس نے ایک بلند مینار بنا کر اس پر چڑھ کر یہ دیکھنا چاہا، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آسمانوں میں، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے، تکذیب کے لیے کیا سوچا، یعنی حامان سے کہا کہ میرے لیے بلند مینار بنا، تو میں کیا کروں، اس کے ذریعے میں آسمان پر پہنچ جاؤں اس مینار کے ذریعے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو خدا ہے ذرا جھانک لوں، تو کیا کہوں میں کیا کہوں، جھوٹ ثابت کروں۔ تو یہ فرعون کی خصلت ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، فرعون کیا سمجھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو آسمان پر نہ مانا جائے، بات سمجھیں، لیکن جہمیہ کی بے ایمانی قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے، جہمیہ کی بے ایمانی قابل غور ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کو آسمان پر ماننا اور اللہ تعالیٰ کو کھاتا پیتا ماننا، نعوذ باللہ من ذالک، دونوں برابر ہیں۔ تو غور کریں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں تو گویا جہمیہ کے نزدیک کون سچا ہے، فرعون سچا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کون جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے نزدیک آج یہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، جھوٹا ہے، بس یہ اور فرعون میں ایک جیسے، کون، جہمیہ اور فرعونیہ۔ اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا گیا؟ بارک اللہ فیکم، صحیح جواب ہے کہ، اور یہی بات شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ نے بھی کہی کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام سے بھی گفتگو فرمائی، اس بارے میں یقینی بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کی طبی حالت کو گفتگو فرمائی، جبکہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تو وہ آسمانوں پر تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو فرمائی تو وہ اس وقت آپ کو بھی جسم و روح کے ساتھ آسمان پر لے جایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو زمین ہی پر فرمائی، اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو
یہ واضح خصوصیت ہے کہ آپ کیا ہے، کلیم اللہ. یہ بات تحصیل رحمۃ اللہ اعتقاد کے اندر شیخ عبد الرحمان محمود حفظہ اللہ نے کہی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پھر دوبارہ اسی موضوع پر. اب یہاں پر دیکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام والسلام کے کیا ہے، یہ مخالف ہے، اور بھی تمام انبیاء علیہ السلام والسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرعونیہ کیا کہتے ہیں، تو یہ کون ہے، جہمیہ. یعنی تو جہمیہ کس سے بدتر ہے، ان فرعونیہ سے بھی بدتر، جو ذات الہی کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، اور یہ تو اسے بالکل معطل یعنی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یعنی اللہ رب العزت کہاں موجود ہے، عرش پر مستوی. ٹھیک ہے، اب 17 کہتے ہیں وہ اخبار انہ تردد بین موسیٰ و بین اللہ ویقول له موسیٰ ارجع الى ربک فسألہ التخفیف فیرجع الیہ ثم ينزل الموسیٰ فیأمره بالرجوع الیہ سبحانہ فیسعد الیہ سبحانہ ثم ينزل من عنده الى موسیٰ عدۃ مرات. کہ وہاں پر یعنی واقعہ معراج جو ہوا، جو معراج کا واقعہ ہوا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ معراج والی رات بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جتنے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب کی طرف یعنی لوٹ جاؤ، پھر جاتے، تخفیف طلب کرتے، لوٹتے، پھر واپس نیچے اترتے، پھر وہ جانے کو کہتے، آپ پھر چڑھتے، پھر اترتے. یہ بار بار ہو رہا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. یعنی آسان انداز میں واقعہ معراج پہلا کیا، پہلا بھی موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معبود کو دیکھنے کے لیے فرعون کا آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، اب دوسرا واقعہ معراج موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے جانب رسول اللہ کا بار بار اوپر جانا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کہاں مستوی ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے، یا دو طریقے ہم کہہ لیں، 18 وہ دیدار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق ہے. ساتھ وہ بھی بڑا لمبا اقتباس ہے، لیکن میں آسان انداز میں کہوں گا کہ اہل جنت جو ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کریں گے تو اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں. اور آپ نے علامہ قیم نے آگے کہا کہ اگر ان دلائل کی ان قسموں کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے اور پر مشتوی ہونے کے 1000 دلیلیں بن جائیں. تو ساتھیوں یہ 18 طریقے سے علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر مستوی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.